منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کے عذابات سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط دعوت الی اللہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اس لیے کہ ہدایت پر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت میں نجات دینے کا، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہدایت ناقص ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ ایک طرف تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نجات کے لیے نہی عن المنکر اور دعوت الی اللہ بنیادی شرط ہے، اور دوسری طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ ہدایت ناقص ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بغیر۔ یہ دو بنیادی باتیں، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اور قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کو بھی ظالم قرار دیا ہے جو نافرمانوں کو نافرمانیوں سے نہیں روکتے۔ یہ دونوں طبقے اللہ کی نظروں میں قرآن حدیث کی روشنی میں ظالم ہیں، جن کے لیے دردناک عذاب کی دھمکیاں ہیں، وعیدیں۔ اور نجات صرف ان کے لیے ہے جو ظالم نہیں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں غیر ظالم وہ ہے جو اپنی ذات سے اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، انجام دیتے ہوئے دوسروں کو بھی اللہ کے احکامات کی دعوت دے، اپنی ذات سے برائیوں سے پرہیز کرتے ہوئے، بچتے ہوئے اللہ کے تمام بندوں اور بندیوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکنے کی سعی اور کوشش کرے۔ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں وہ لوگ ہیں جن کے لیے نجات کا وعدہ یقینی ہے۔ ایک طبقہ ہے امت کا جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے انفرادی اعمال اور معمولات کو انجام دیں گے تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور یہ تمام عذابات سے نجات کے لیے کافی ہے۔ اپنے حج، اپنے عمرے اور اپنی ذاتی عبادات اور اپنی ذاتی معمولات کی بنیاد پر انہیں پورا اطمینان ہے کہ جو عذاب دنیا کے اندر ان برائیوں کی بنیاد پر نازل ہو رہا ہے اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ قرآن حدیث کے خلاف خیال اور تصور ہے جو سراسر باطل ہے۔ اور وہی آیت پڑھ کر کے دھوکے میں رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم ہدایت پر ہو، اگر تم ہدایت یافتہ ہو، تم ہدایت پر ہو، ہدایت یافتہ ہو، تو پھر تم صرف اپنی فکر کرو، اپنی حفاظت میں لگے رہو، اس کے بعد گمراہ لوگوں کی گمراہیاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائی۔ کیا مطلب؟ گمراہ لوگوں کی گمراہیوں کی بنیاد پر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آئے گا تو اس کا اثر تم پر نہیں پڑے گا اگر تم ہدایت پر ہو۔ اور اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں، اچھے سمجھدار لوگ، دیندار لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں ہدایت پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایمان لا کر نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، روزے رکھوں، حج کروں، اور جتنے بھی فرائض ہیں، ارکان اسلام ہیں، اسے میں انجام دوں۔
اور جتنے محرمات ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں، ان سے میں بچوں. یہ اصل ہدایت ہے. اور اس کے بعد گمراہ لوگوں کی گمراہیوں کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے اترنے والے عذابات سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے، چاہے میں دوسرے لوگوں کو اللہ کے احکامات کی دعوت دوں یا نہ دوں، اور دوسرے لوگوں کو حرام کردہ چیزوں سے روکوں یا نہ روکوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس آیت کی غلط تفسیر اور اس آیت کی غلط تعویل ہے. اور اچھے اچھے لوگ، دیندار لوگ، پڑھے لکھے لوگ اس آیت کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہیں. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، یہاں پر ہدایت یافتہ، تربیت یافتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات سے ساری نیکیاں انجام دیں اور تمام برائیوں سے بچ لیں. یہ ہدایت کے ناقص معنی، یہ ہدایت کے ناقص معنی کہ کوئی شخص اپنی ذات سے ساری نیکیاں انجام دے رہا ہے، تمام فرائض کو انجام دے رہا ہے اور اپنی ذات سے تمام حرام چیزوں سے بچا ہوا ہے. یہ ہدایت کے ناقص معنی ہیں. ہدایت کا معنی مکمل اس وقت ہوگا، ایک شخص ہدایت یافتہ مکمل قرآن حدیث کی روشنی میں اس وقت سمجھا جائے گا جب وہ 4 بنیادی کام کو انجام دے. ایک، اپنی ذات سے تمام نیکیوں کو انجام دے، فرائض کو انجام دے. دوسرے، لوگوں کو ان فرائض کی دعوت دے، امر بالمعروف کرے. اور تیسرے، تمام حرام کردہ اور ناجائز کاموں سے، امور سے خود بچے اور بچتے ہوئے دوسرے لوگوں کو ان برائیوں سے روکنے کی سعی اور کوشش کرے. جو یہ 4 کام کر لے تو اس کی ہدایت مکمل ہے اور یہ کامل و مکمل ہدایت یافتہ ہے. اب اس کے بعد گنہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب اگر زمین پہ اترنے لگے تو یہ شخص اس سے محفوظ رہے گا. اللہ رب العزت اپنے عذاب سے اسے ضرور نجات دیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ محض اپنی عبادات کر رہا ہے، اپنے معمولات اور اوراد اور وظائف کو پورا کر رہا ہے، لیکن اپنے ارد گرد، اپنے دست نگر، اپنے اڑوسی پڑوسی، اپنے قریب اور دور کے مرد اور عورتیں، جوان اور بوڑھے جو نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے نیکیوں پر لانے کی اس کی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی گئی، انہیں برائیوں سے روکنے کی اس کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہے، تو پھر ان کے ان برائیوں پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا اس میں جتنا وہ لوگ ہلاک ہوں گے اتنا ہی یہ نیک لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن حدیث کا فیصلہ، کیونکہ یہ خود مستقل ایک گناہ ہے. علماء کرام نے لکھا ہے، عجیب بات ہے کہ امت کے اچھے لوگ، دیندار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، وہ نماز چھوڑنے کو، روزے چھوڑنے کو اور زکوٰۃ چھوڑ دینے کو، حج چھوڑ دینے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، اور شراب نوشی کو اور زناکاری کو، غیبتوں کو، چوریوں کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ امر بالمعروف کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، نہیں یعنی منکر کو ترک کر دینا گناہ کبیرہ ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ امر بالمعروف کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ، نہیں یعنی منکر کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے. یہ امت کو دھوکہ لگا ہوا ہے، اس کے بغیر ہدایت مکمل نہیں، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ایمان کی تکمیل کے لیے اور ہدایت کی تکمیل کے لیے امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کو قرآن نے شرط قرار دیا. تمام ذاتی عبادات کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے طرف سے آنے والے عذابات سے ایک انسان ان عبادات کی بنیاد پر بچ جائے، محفوظ ہو جائے. اس کے لیے بنیادی شرط ہدایت کا مکمل ہونا، اور ہدایت کے مکمل ہونے کے لیے، ہدایت کے تکمیل کے لیے اور ایمان کی تکمیل کے لیے دعوت کا فریضہ اور امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کا فریضہ ہے.
ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے ٹھیک ہے دعوت امر بالمعروف نہی عن المنکر فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہی تو ہے، اگر کچھ لوگ اسے انجام دے دیں تو باقی لوگوں سے اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، کچھ لوگ انجام دے دے کافی۔ اس کو لوگ ہمیشہ نماز جنازہ کی طرح سمجھتے ہیں، 100 میں سے 4 لوگوں نے کندھا دے دیا تو کام ہو گیا، فرض کفایہ تھا۔ یا اس کا درجہ دیتے ہیں ایک مریض کی عیادت کی طرح، ایک مریض ہے اس کے 100 لوگوں میں سے 4 لوگوں نے عیادت کر لی تو یہ فریضہ ادا ہو گیا، دھوکہ لگا ہوا۔ اور لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ فرض جس طریقے سے فرض کفایہ ہے، یہ فریضہ بندوں پر فرض عین کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، اس کا کسی کو احساس ہی نہیں، ہمیشہ دھوکہ لگا رہتا ہے اچھے دینداروں کو۔ ہاں ٹھیک ہے کام اچھا ہے لیکن فرض کفایہ ہی تو ہے، کہ میرے ذمہ ضروری، ہر ایک کے ذمہ ضروری۔ علماء کرام نے صاف طور پر فرما دیا کہ یہ فریضہ ایسا فریضہ ہے کہ یہ ایک وقت میں ایک شخص کے اوپر، ایک وقت میں ایک جگہ ایک شخص کے اوپر فرض کفایہ ہے، تو یہی فریضہ دوسرے جگہ دوسرے وقت میں اسی آدمی پر فرض عین بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو غور کرنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی کہ میرے ذمہ یہ فرض تو ہے لیکن کس وقت یہ فرض کفایہ ہے اور کس وقت یہ میرے ذمہ فرض عین ہے، یہ ہر ایک کی اپنی تحقیق کی چیز ہے۔ علماء نے اس کو مثال سے سمجھا دیا، علماء نے اس کو مثال سے سمجھایا تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے اور ہر وقت اس ٹو میں، اس جستجو میں اور اس تحقیق میں رہے کہ اس وقت میرے ذمہ یہ فرض ہے لیکن کفایہ کی شکل میں کہ فرض عین کی شکل میں۔ مثال دی کہ چند لوگ ہیں، 10 افراد اپنے گھروں سے مسجد کے لیے جاتے ہیں نکل کر نماز ادا کرنے کے لیے، اور راستے میں کسی بے نمازی پر گزر ہوتا ہے ان 10 لوگوں کا، اور وہ 10 لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے فریضے کو چھوڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، تو اب ان 10 کے اوپر فرض کفایہ بن جاتا ہے کہ اس کو نماز کی دعوت دینا۔ اگر 2-4 نبی یا ایک نبی ان میں سے اسے کہہ دیا بھائی تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کے فریضے کے ادا کرنے کا وقت ہے، نماز کی ادائیگی کا وقت ہے اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے، آپ چلو ہمارے ساتھ، اسے پیار محبت سے سمجھا دیا، نرمی سے سمجھا دیا، تو یہ فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ لیکن یہ 10 لوگ نماز پڑھ کر اب اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا اور ہر ایک نے اپنے گھر کے اندر دیکھا کہ کوئی ایک شخص گھر کے اندر بیوی یا بیٹا بیٹی یا والد اور والدہ نماز کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے، ان کی نماز قضا ہونے والی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اب ان 10 لوگوں میں سے ہر ایک کے ذمے فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دے۔ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ اب یہاں بیٹھا ہوا سارا مجمع اور مجمع میں بیٹھا ہوا ہر شخص یہ غور کرے میرے گھر کا حال کیا ہے، ہر شخص غور کرے۔ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے اوپر گھر کے اندر ہوتے ہوئے امر بالمعروف 24 گھنٹے فرض عین ہے، اور اگر اس کے ساتھ گناہوں کا بھی سلسلہ میرے گھر کے اندر ہے، کبائر کا، صغائر کا، چھوٹے گناہ بڑے گناہ وہ گھر کے اندر ہو رہے ہیں مستقل، اللہ کی نافرمانیاں بھی گھر، تو پھر میرے ذمہ نہی عن المنکر بھی فرض عین ہے۔ اس کے لیے کوئی الگ سی جماعت نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا، کیونکہ قرآن حدیث کہہ رہا، حدیث نے صراحت کر دی، حدیث کے ذریعے سے بات واضح ہو گئی کہ جو بھی گناہ کو دیکھ لے اس کے ذمے اس کو روکنا۔ بلکہ بات اتنی نہیں، آپ یہ کہیں گے اگر کوئی قریب کے اندر، اگر ہمارے پڑوس میں پورا گھرانہ ساری برائیوں میں مبتلا ہے اور اس گھر کے چھوٹے بڑے سب کے سب فرائض کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب کیا کیا جائے کہ اگر آپ ان کے پڑوسی ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ میرا پڑوسی گھر ہے اور اس گھر کے اندر کے چھوٹے بڑے مرد عورت سب کے سب اللہ کی نافرمانی میں ہیں اور فرائض کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور باہر کسی کو پتہ ہی نہیں اس گھر کے لوگوں کا حال کیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے، یہ آپ کو خبر ہو چکی کہ اس گھر کے چھوٹے بڑے یہ سب کے سب
گناہ میں مبتلا ہیں یا پھر اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کے ذمے فرض عین ہو جائے گا کہ آپ اٹھیں، اپنے گھر سے نکلیں اور اس گھر میں جا کر کے اور اس گھر کے دروازے پر پہنچ کر کے کھٹکھٹا کر کے خوشامد کر کے اس گھر کے لوگوں کو اللہ کے فرائض کی دعوت دیں اور اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں سے انہیں آپ روکنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ بات قرآن حدیث سے ثابت ہے، آپ کے علم میں آئی بات یا آپ نے ان کو دیکھا اور پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر میں تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے مصلی میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور ادھر اللہ کی طرف سے عذاب ہو گیا، تو پھر آپ برابر ہلاک کیے جائیں گے۔ ہمیں تو بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے، بڑے مطمئن لوگ حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ نکالے جا رہے ہیں، خوب معمولات اوراد اور وظائف پڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے گا، کسی کے اوپر آئے گا تو اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں۔ یقیناً نقصان ہے، اور جس طرح وہ گنہگار لوگ ہلاک ہوں گے آپ بھی ہلاک کیے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ بھی حدیث کے ذریعے واضح ہو چکا ہے کہ آپ کیوں ہلاک کیے جائیں گے، آپ کا کیا قصور ہے، آپ کا کیا گناہ ہے؟ آپ تو اپنے زعم میں، آپ اپنے دعوے کے اعتبار سے بے گناہ ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے آپ ایک نمبر کے گنہگار ہیں۔ آپ کا احساس مردہ ہو چکا ہے، آپ کے شعور مردہ ہو چکے ہیں، آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ صحیح روایت ہے بخاری شریف کی، اللہ رب العزت نے یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی۔ یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ ہم آپ کے قوم کے 1,00,000 لوگوں کو ہلاک کرنے والے۔ کتنے لوگوں کو؟ 1,00,000 1,00,000 افراد اور اشخاص کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں۔ اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ وہ 1,00,000 کے اندر 40,000 نیک لوگ ہوں گے اور 60,000 گنہگار لوگ ہیں، ہم دونوں کو ہلاک کریں گے۔ بات آپ کے دل میں بھی یہ سوال ہے، کسی بھی اچھے انسان کے دل میں یہ سوال اٹھے گا کہ نیک لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ گنہگار ہے، فرائض سے چھوڑے ہوئے، منکرات سے مبتلا ہے، ان کے اوپر عذاب آ رہا ہے، تو بالکل وجہ ہے جن کے عذاب ہونے کا اسباب ان کے پاس موجود ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بغیر اللہ کے عذاب کے آنے کا اور پھر ہلاک ہونے کا اور کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ نیک لوگ ہیں 40,000، ان کے گناہ سے، ان کے عذاب سے بچنے کا سبب اور وجہ ان کے پاس موجود ہے کہ اللہ کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، نافرمانیوں سے بچے ہوئے رکے ہوئے ہیں، پھر ان کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، انہیں کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ تو یوشع بن نون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ 40,000 لوگوں کا کیا قصور ہے، 60,000 لوگوں کو ہلاک کرنا تو معقول بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا، وحی آئی کہ یہ 60,000 لوگ میری نافرمانی میں اور گناہوں میں مبتلا تھے، اور یہ 40,000 لوگ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے تھے اور کھاتے پیتے تھے، لیکن نافرمانیوں میں مبتلا دیکھ کر، گناہوں میں مبتلا دیکھ کر ان کی پیشانی میں کبھی بل نہیں پڑا۔ اس کا مطلب ہے ان کے دل کے اندر کبھی بھی اس کا غم نہیں، رنج نہیں، افسوس نہیں اور درد نہیں، لہذا یہ مستقل ان کا ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں مستقل ہلاک کیا جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کوئی گناہ ہے کہ نہیں، یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی یہ گنہگار بنانے کا راستہ ہے کہ آپ گنہگاروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن آپ انہیں گناہوں سے روکنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہاتھ سے بھی نہیں کر رہے، زبان سے بھی نہیں کر رہے، حتیٰ کہ آخری درجہ تھا ایمان کا کہ آپ دل سے تل ملاتے، تڑپتے، بے چینی بے قراری کا اظہار کرتے، مصلی بچھا کے اور سجدے میں پڑھ کر کے آپ رو رو کر اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیری نافرمانی میں مبتلا ہیں، میں کسی وجہ سے ہاتھ سے نہیں روک پا رہا ہوں اور میں زبان سے نہیں روک سک رہا ہوں، آپ انہیں توفیق دیں، انہیں ہدایت دیں، ان کے دلوں کو، ان کے قلوب کو آپ گناہوں سے نیکیوں کی طرف اور باطل سے حق کی طرف پھیر دیں۔ آپ قادر مطلق ہیں، کم سے کم دل سے بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے اور دعاؤں کی طاقت قوتیں لگا کر کے ان سارے مجمع کو برائی سے نیکیوں کی طرف لانے کی کوشش کرنا اس کے ذمے فرض عین تھا، انہوں نے یہ کیا نہیں، اس لیے یہ گنہگار ہیں۔ کیسے گنہگار ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں کو گنہگاروں کے دلوں کے ساتھ ہم ملا دیں گے، ان کے دلوں کو گنہگاروں کے دلوں کے ساتھ ہم ملا دیں گے، خلط ملط کر دیں گے، اب دونوں ایک ہیں، اب الگ الگ نہیں ہے۔
یہ دیکھنے میں الگ الگ ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بے نمازی ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں، حقیقت میں دونوں ایک ہی۔ اللہ نے دونوں کے قلوب کو خلط ملط کر دیا۔ گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا، برائیوں کو برائی نہ سمجھنا، یہ مستقل گناہ ہے۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور برائی کو برائی نہ سمجھنا مستقل گناہ ہے۔ یہ تیسرا درجہ تھا ایمان کا، انہوں نے اسے بھی چھوڑ دیا، لیکن آج امت کو اس کا احساس نہیں۔ اندر سے یہ جذبہ شعور نکل گیا، میں نہیں امر بالمعروف کو چھوڑے ہوئے ہوں، نہیں یعنی منکر کو چھوڑے ہوئے ہوں، اور یہ مستقل گناہ کبیرہ ہے، میں بھی مستقل گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں، اس کا شعور احساس امت کے اندر سے نکل چکا۔ علماء نے وضاحت کی ہے، صراحت کی ہے کہ اگر کوئی گناہ کبھی کہیں ہوا، کسی زمانے میں ہوا، اور آپ اس زمانے میں نہیں تھے، آپ نے اسے دیکھا نہیں، اور آپ کے سامنے وہ گناہ نہیں ہوا، لیکن قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ثابت ہوا، ایک کہ کوئی گناہ ہوا، نمبر دو وہ گناہ کرنے والی قوم فلاں قوم تھی، نمبر تین اس گناہ کی وجہ سے اس قوم کو اللہ نے اپنے عذاب میں ہلاک کیا، آپ کو خبر مل رہی قرآن حدیث کی روشنی میں، تو اب آپ کے ذمے کیا ہے؟ اس گناہ کو روک سکتے ہیں آپ؟ تو روک تو نہیں سکتے، آپ کے سامنے تو ہوا نہیں، اور آپ اس کے سامنے نہیں ہیں، ہاتھ سے تو روک نہیں سکتے، اور پھر زبان سے بھی آپ نہیں روک سکتے۔ وہ تو پتہ نہیں ہزاروں سال پہلے کسی زمانے میں کسی قوم نے وہ گناہ کیا، اور وہ قوم کو اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے ہلاک بھی کر دیا، تو آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے۔ علماء نے کہا ہے کہ نہیں، اب بھی آپ کے ذمے نہیں یعنی منکر فرض آئے گا، اب بھی آپ کے ذمے۔ وہ 5,000 سال پہلے کسی گناہ کے کرنے پر کوئی قوم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی اور ہلاک ہوئی، نیست و نابود ہوئی، تو پھر ایسے گناہ کو روکنا آپ کے ذمے فرض ہے، ہاتھ سے نہیں، زبان سے نہیں، لیکن دل سے اسے برا سمجھنا کہ وہ گناہ ہوا تھا، اور کیوں وہ گناہ ہوا، کاش وہ گناہ نہ ہوتا، یہ دل سے آدمی تمنائیں کرے، کاش وہ گناہ نہ ہوا ہوتا۔ آپ غور فرمائیں قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سے، آپ مطمئن نہیں رہ سکتے، آپ اطمینان سے نہیں رہ سکتے۔ آج تک دنیا کے اندر جتنے گناہ ہوئے اور اس کی وجہ سے کوئی قوم تباہ و برباد ہوئی، تو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کم سے کم دل سے بے چینی، بے قراری کا اظہار، کاش فلاں زمانے میں اللہ کے فلاں بندے یہ نافرمانیاں نہ کرتے اور وہ گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہوتے، یہ تمنائیں کرنا یہ آپ کے ذمے ہے، اور اس گناہ کی برائی بیان کرنا، اس گناہ کی برائی بیان کرنا، اس کو برا یقین کرنا دل سے، اور اس گناہ سے بھی، اور اس وقت جو گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں ان سے نفرت کا اظہار کرنا، گناہ سے بھی نفرت، اور جو ان گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں ان سے بھی نفرت کا اظہار کرنا، یہ نہیں یعنی منکر کا آخری درجہ ہے، اور یہ ایمان کی آخری علامت ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو قرآن کا فیصلہ ہے، آپ ایسے سمجھے جائیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں گویا 5,000 سال پہلے آپ پیدا کیے گئے اور آپ نے خود ان کے ساتھ مل کر اس گناہ کو براہ راست انجام دیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ، قرآن کی روشنی میں، کسی اور کی روشنی میں نہیں، کسی مجتہد کے اور کسی عالم یا مفتی کی روشنی میں نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایسا سمجھے جائیں گے گویا 5,000 سال پہلے یا جس زمانے میں جس دور میں وہ گناہ ہوا اور گنہگاروں کو اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں ہلاک کیا، آپ بھی گویا ان کے ساتھ شریک رہے اور اس گناہ کو آپ نے براہ راست انجام دیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اندازہ نہیں ہے ان گناہوں کی نحوستوں کا۔ ہزاروں سال پہلے اگر کوئی گناہ ہوا اور اس کی وجہ سے کوئی قوم یا بستی کو اللہ نے ہلاک کیا ہے تو حدیث کا فیصلہ ہے کہ ایسے گناہوں میں مبتلا قوم اور وہ قوم جس بستی میں ہلاک کی گئی، اگر کسی وجہ سے مجبوری میں آج کے زمانے میں ہزاروں سال بعد آج کا مسلمان اس بستی سے گزر رہا ہے، پہلا حکم یہ ہے کہ آپ اس بستی میں داخل نہ ہو۔ پہلا حکم، آپ کو اس بستی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اس کو کیا خبر کہ ابھی تک اس گناہ کے اثرات ایسے وہاں موجود ہوں کہ اللہ ابھی تک وہاں ناراض ہوں اور آپ اس بستی میں داخل ہوئے اور اللہ نے دوبارہ آپ کو عذاب میں جگہ دی۔
کوئی گارنٹی نہیں. اللہ کی نافرمانی اتنی نہ ہو سکے اس سے اتنے برے نتائج کا اثرات کہ کسی زمانے میں کسی قوم نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی اور اتنی نافرمانی کی کہ اللہ ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا. اور آج کے زمانے میں وہ بستی موجود ہے تو اصل فیصلہ حدیث کا یہ ہے کہ آپ اس بستی میں داخل نہ ہوں. اور اگر آپ بستی میں داخل ہونا چاہتے ہیں, کوئی مجبوری ایسی ہے کہ آپ کو ادھر سے ادھر جانا ہے اور اس بستی کو پار کیے بغیر آپ ادھر سے ادھر جا ہی نہیں سکتے, تو پھر چند شرطیں حدیث کے اندر ہے. نمبر 1, آپ ڈرتے ہوئے اس بستی سے گزریں گے. نمبر 2, تیزی سے گزریں گے, ٹھہر نہیں سکتے, رک نہیں سکتے, انجوائے وہاں پر نہیں کر سکتے. اور نمبر 3, دل کے اندر جو ڈر اور خوف ہے اس کا اظہار کریں گے اپنے آنسوؤں سے, یعنی روتے ہوئے گزریں گے. اور نمبر 4, استغفار کرتے ہوئے گزریں گے. یہ علامہ نووی نے چاروں باتیں مسلم شریف کے حاشیے میں لکھی. بہت غور کرنے کی بات, آپ ذرا اندازہ لگائیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے گشت کے اصول آداب جو ہم بیان کرتے ہیں کہ روتے ہوئے جانا, ڈرتے ہوئے جانا, فکروں کے ساتھ جانا, غم کے ساتھ جانا, وہ سارے اصول انہوں نے اسی حدیث سے نکال دیے. سارے اصول نکال دیا علامہ نووی رحمۃ اللہ نے. یہ گشت کرنے کا اصول کیا, کیوں کہ ہمارے سامنے اللہ کے بندے ہیں, جوان ہیں, بوڑھے ہیں, امت کے طبقات ہیں, سیلاب ہے, وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے, بازار کے اندر لین دین میں اللہ کی نافرمانی. آپ اندازہ لگائیں, ہزاروں سال پہلے, بلکہ اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے, شرط ہے کہ آپ کو وہاں ٹھہرنے کی جس طرح اجازت نہیں ہے, وہاں سے آپ کو کسی چیز کے استعمال کرنے کی بھی اجازت. وہاں کی کوئی چیز آپ کھا نہیں سکتے, حتیٰ کہ پانی کا ایک قطرہ پی نہیں سکتے اس بستی کا, جس بستی کو اللہ نے نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا. حدیث کا فیصلہ ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے گناہوں کی کیا نہ ہو سکے. آپ اس بستی سے پانی بھی نہیں پی سکتے, بلکہ فیصلہ ہے کہ قوم سمود کی بستی کو اس طرح ہلاک کیا گیا. صالح علیہ السلام کی جو قوم سمود تھی انہیں ہلاک کیا گیا, تو اب اس بستی کا یہ فیصلہ ساری حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے. علامہ نووی نے اس کے اوپر تو عنوان قائم کیا کہ ایسی بستی سے جب آپ گزرو تو پھر روتے ہوئے گزرنا, یہ عنوان ہی قائم کیا اس حدیث کے اوپر. اس حدیث کے اوپر علامہ نووی نے عنوان ہی قائم کیا. اس بستی سے گزرنے کے لیے شرط ہے روتے ہوئے گزرنا, کیونکہ اللہ کے نبی وہاں سے گزرے تھے تو صحابہ سے کہا جلدی گزرو اور ڈرتے ہوئے گزرو اور روتے ہوئے گزرو, استغفار کے ساتھ گزرو, اور یہاں کا پانی استعمال مت کرو, صرف اس کنویں کا پانی استعمال کر سکتے ہو جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹی پانی پیا کرتی, بس. اس کے علاوہ کسی کنویں سے آپ پانی کا ایک قطرہ نہیں لے سکتے. اگر غلطی سے صحابہ کو معلوم نہیں تھا, انجانے میں صحابہ نے پانی اپنے آٹا گوندنے میں پانی کو استعمال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس آٹے کا پیڑا بنا کے روٹی بھی نہیں بنا سکتے, یہ آٹا جانوروں کو کھلا دو. آپ سوچو کتنی, کہ ہزاروں سال پہلے ایک قوم ہلاک ہوئی ایک بستی میں. آج کون گزر رہے ہیں؟ سید الانبیاء امام الانبیاء گزر رہے ہیں. آپ سوچیے, ان کے ہوتے ہوئے تو عذاب کا تصور بھی نہیں ہے. قرآن نے فیصلہ سنا دیا, نبی جی جب تک یہ قوم استغفار کرتے رہے گی آپ کی امت, تب ہم ہلاک نہیں کریں گے, اور جب تک آپ ان کے بیچ میں ہوں گے ہم ہلاک نہیں کریں گے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, نص قطعی ہے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, کہ جب تک آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی یا پھر آپ ان کے درمیان رہیں گے ہم ان کو ہلاک نہیں کریں گے. اس کے باوجود, سید الانبیاء ہونے کے باوجود, اور اتنے بڑے بڑے وعدے اور بشارتیں آپ کے ساتھ ہونے کے باوجود, اور صحابہ جیسی جماعت آپ کے ساتھ موجود ہے سفر میں, اور پھر آپ کا یہ حال اور آپ کی یہ کیفیت کہ ہزاروں سال پہلے کسی گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئی بستی سے آپ گزر رہے ہیں تو روتے ہوئے گزر رہے ہیں, اور اپنے جانوروں کو ایڑی لگا دیا, حتیٰ کہ اس بستی کو دیکھنے سے بھی منع کیا علماء. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا اور روتے ہوئے گزر رہے تیزی کے ساتھ. اللہ کا عذاب کی جگہ, یہ ہلاکت کی جگہ. آپ اندازہ لگائیں, دیکھنے کی بھی اجازت نہیں. دل کی یہ کیفیت ہو اور آنکھوں سے آپ رو رہے ہوں اور اس بستی کو نہ دیکھ رہے ہوں اور کسی چیز کو استعمال نہیں کر رہے ہوں اور استغفار کرتے ہوئے گزر رہے ہوں, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزر رہے ہیں روتے ہوئے, ڈرتے ہوئے, استغفار کرتے ہوئے, تو آپ اندازہ لگائیں
کہ اس گناہ کا کتنا اثر ہوگا اور اس گناہ کی کتنی نحوست ہوگی اور اس گناہ سے عذاب کا ڈر ہمارے اندر کتنا ہونا چاہیے، جو گناہ ہمارے آنکھوں کے سامنے صبح شام ہو رہے اور ہم مطمئن ہو کر کے بیٹھے ہوئے. اس کا صاف مطلب ہمارے دل مردہ ہو چکے، احساس ختم ہو چکا. اللہ معاف فرمائے اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ ہم نے نہیں عن منکر نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ نے ہمارے دلوں کو گنہگاروں کے دلوں کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں. دل مردہ ہو چکے. اس طرح ہم گنہگاروں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں جس طرح وہ سب کے سب اللہ کے ولی اور متقی اور ولی کامل ہوں اور وہ نیکیوں کو انجام دے رہے ہوں. اس طرح امت کا حال اس وقت. ایک آدمی گھر کے اندر ہے اور وہ نمازیں پڑھ رہا، حج کر رہا، عمرے کر رہا، فرائض انجام دے رہا. گھر کے چھوٹے بڑے مرد عورت جوان بوڑھے سب کے سب اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر، اور یہ بالکل خوش ہے. اس کے پیشانی پہ بل تک نہیں ہے، اسے احساس نہیں کہ اس کا دل مردہ ہو چکا اور اس کا دل ان گنہ، بلکہ علماء نے لکھا ہے. عجیب بات لکھی علامہ جساس رحمۃ اللہ. اگر آج آپ نے کسی گنہگار کو اس کے گناہ پر ٹوکا اور پھر اس کے بعد کل آپ ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مسکرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے کل نہیں عن منکر کیا ہی نہیں. یہ فیصلہ ہے آپ نے گویا کیا. اب اگر آج اللہ کی طرف سے عذاب آنا طے ہوا ہے اور آج کے دن بھی آپ نے ان گناہوں پر، ان گنہگاروں پر آپ نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا، آپ کے پیشانی پہ بل تک نہیں پڑے اور آپ نے زبان سے، دل سے اور آخری درجہ دل سے اس کو برا نہیں سمجھا، تو اگر آج عذاب آنا تھا اور آج آپ کے دل میں اس کے اوپر کوئی ندامت نہیں، افسوس نہیں، غم نہیں، رنج نہیں، تو پھر آج آپ اس گناہ کو برابر کرنے والے شمار ہوں گے اور آج کے عذاب میں آپ دونوں برابر مبتلا ہو جائیں. یہ ساری علماء نے بڑی تفصیل لکھی، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں. اور اللہ معاف فرمائے کام کرنے والا طبقے کا حال یہ، وہ تو ایک مرتبہ گشت کر کے فارغ اپنے آپ کو سمجھتا، ایک مرتبہ گشت کر کے اپنے آپ کو فارغ سمجھتا، ایک مرتبہ گشت کرتے اپنے آپ کو فارغ سمجھتا. امر بالمعروف نہیں عن منکر کب تک کرنا ہے ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اسی سے آپ کے گشتوں کا حکم بھی نکل جائے گا. امر بالمعروف نہیں عن منکر کب تک کرنا ہے، اگر اس کا حکم آپ سمجھ جائیں گے تو پھر گشت کب تک کرنا ہے، اپنی مسجد کا اور اپنے پڑوس کی مسجد کا، اپنے گاؤں دیہات کی مسجد کا کب تک گشت کرنا ہے آپ کو حکم سمجھ میں آ جائے گا. یہ 3 مہینے 6 مہینے کا دھوکہ نکل جائے گا اور 3 سال کا 6 سال کا دھوکہ نکل جائے گا، اور یہ جو مایوسیاں پیدا ہو رہی وہ بھی ختم ہو جائیں گی کہ ہم نے تو بہت گشت کر لیے، کوئی بات ہماری سنتا ہی نہیں. قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب تک کوئی برائی ہو رہی ہو اس وقت تک اس برائی کو روکتے رہنا آپ کے ذمہ فرض ہے. اگر وہ برائی آپ کے موت تک ہو رہی ہے تو موت تک سمجھاتے رہنا، بجھاتے رہنا، فہمائشیں کرتے رہنا، خوشامدیں کرتے رہنا اور حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، کبھی نرمی سے کبھی سختی سے ان کو برائی سے روکنے کی ترغیب دیتے رہنا، یہ آپ کے ذمہ فرض عین ہے. موت تک یہ آپ کے ذمہ فرض عین. کیوں؟ یہ موت تک کرنے کے پھر 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے مجاہدے مطلوبہ سطح تک پہنچ گئے، آپ کی قربانیاں مطلوبہ سطح تک پہنچ گئی گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے، محنت کے ذریعے سے، تو اللہ رب العزت آپ کی داعی کے مجاہدوں کی بنیاد پر اس مدعو کی ہدایت کے فیصلے کر دیں. ایک تو فائدہ یہ، اس لیے آخر تک مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں. اور اگر آخری دم تک وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہی رہے، یہاں تک کہ یا تو وہ دنیا سے چلے گئے یا پھر آپ چلے گئے یا پھر اللہ کا عذاب آیا، تو پھر اللہ رب العزت آپ کے نہیں عن منکر کرنے کی وجہ سے ان عذابات سے اللہ آپ کی حفاظت فرما دیں گے. یہ دوسرا فائدہ. جس دن آپ نے نہیں عن منکر چھوڑ دیا، اس کے آگے آپ نے 10 سال نہیں عن منکر کیا، اس کے بعد آپ نے 10 سال نہیں عن منکر کیا، لیکن ایک دن آپ نے نہیں عن منکر چھوڑ دیا، اسی دن اللہ کی طرف سے عذاب آنا طے تھا اور آپ کا دل بڑا مطمئن تھا اور ان برائیوں پر کوئی ناگواری کا اظہار نہیں، پیشانی پہ بل نہیں پڑا، اسی دن اللہ کے عذاب میں گرفتار، اسی دن اللہ کے عذاب میں گرفتار. یہ تو سب روایتوں میں صراحت موجود ہے. اس میں موجود روایتوں میں صراحت موجود ہے. آپ مثالیں اٹھا کے دیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہم تو اللہ معاف فرمائے سمجھتے ہیں تبلیغی کام تو یہ 40 80 100 سال نئی چیز ہے اور اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، حدیث سے کوئی تعلق نہیں. یا اللہ کے کچھ بندے ولی تھے، اللہ نے ان کے دل اور درد اور کڑن اور رونے دھونے پہ انہیں کام دے دیا، یہ سمجھتے ہیں. یہ سب کو دھوکہ لگا ہوا. یہ تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی تب سے یہ کام دے رکھا اور اس کو امت کے اوپر یہ کام اللہ نے 1400 سال سے فرض کیا ہوا.
اور یہ ساری تفصیلات قرآن میں اللہ نے بیان فرما دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر کے بیان کر. اور آخرت میں فائدہ یہ ہے، آپ موت تک نہیں یعنی منکر کرتے رہے، گشت کرتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے، تو آخری فائدہ یہ ہے جب مرنے کے بعد آپ نیکیوں کے ساتھ دنیا سے چلے گئے اور وہ گناہوں کے ساتھ رہے، اب اللہ کا عذاب آیا تب ہلاک ہوئے، یا اللہ کے عذاب آئے بغیر وہ فطری موت مر گئے سارے گنہگار. اب آخرت میں اللہ کے طرف سے جس طرح آپ کا حساب کتاب ہوگا اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تمہارے ارد گرد دست نگر ماتحت لوگ قریب دور آپ کے گھر اعزا اقارب اڑوسی پڑوسی دوست احباب آپ کے قوم و ملت کے لوگ نافرمانی میں مبتلا تھے، آپ کی طرف سے کیا کوششیں تھیں؟ ایک سوال. اس سوال کا جواب دینا آپ کے لیے آسان ہوگا، یہ قرآن کہتا ہے قالوا معذرۃ الی ربکم. اللہ کے سامنے کم سے کم یہ بولنے کا منہ تو ہوگا، یہ سوال کا جواب تو ہوگا کہ ہم نے آخری دم تک ان کے اوپر محنت کی، کوششیں لگائیں، تدبیریں لگائیں تاکہ وہ آپ کے فرائض پر آ جائیں اور نافرمانی سے باز آ جائیں. ہم نے اس کی کوشش آخری دم تک کی. قالوا معذرۃ الی ربکم، یہ قرآن مجید کے اندر صراحت موجود ہے ان سب چیزوں کی. آخری دم تک لوگ کہتے ہیں پہلا گشت کر کے دوسرا گشت کر کے. کتنا گشت کرنا چاہیے، کتنی محنت کرنی چاہیے، کتنی کرتے رہو. اور اس کا فائدہ یہ 3 طرح کا فائدہ ہے. کتنے طرح کا فائدہ؟ نمبر 1، یا تو آپ کی گشت اگر قرآن حدیث کی روشنی اور انبیاء کی سیرت کو سامنے رکھ کر حضرات صحابہ کے نہج پر آپ کا گشت ہے، فکروں کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کا یہ فریضہ میں ادا کر رہا ہوں اور یامر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ اللہ نے اس امت پر ڈالا ہے اسی فریضے کی انجام دہی میں کر رہا ہوں، اسی فریضے کو میں انجام دے رہا ہوں. یہ بیائی نہیں، اس فریضے کے انجام دینے کی عملی شکل ہے، اس یقین کے ساتھ انجام دے رہا اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں مدعو کے ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے، یا کم سے کم درجہ یہ کہ ان پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دیں گے، اس یقین کے ساتھ کر رہا ہے. تو پھر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ 3 فائدوں میں سے یہ 3 فائدے حاصل ہوں گے. یا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے، یا ان پر عذاب آ رہا ہے، یہ گشت کرنے والے، محنتیں کرنے والے، ملاقاتیں کرنے والے تڑپ کر کے بے چینی بے قراری کے ساتھ اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے. اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ، آخرت میں آپ سے جب سوال ہوگا تو آپ کے لیے جواب دینا آسان ہوگا. بنو اسرائیل کی 3 قوم تھی. بنو اسرائیل یہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑو، ہفتے کے دن عبادت کا دن، جس طرح جمعے کے دن ہماری عبادت کا، ہفتے کے دن تمہاری عبادت کا. جب اللہ کی طرف سے یہ ممانعت آ گئی اور حرمت نازل ہو گئی کہ ہفتے کے دن آپ کو کاروبار نہیں کرنا، مچھلی نہیں پکڑنی، شکار نہیں کھیلنا، تو اب سب سے پہلے 2 گروپ ہو گئے. ایک گروپ مچھلی پکڑتی رہی. کیسے؟ ہیلے بہانوں سے. وہ ایک دن پہلے جا کے جال بچھا دیتے اور جس دن چھٹی اور اللہ کی طرف سے ممانعت ہے ہفتے کے دن وہ وہاں جاتے نہیں، لیکن اتوار میں جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ جو جال میں پھنسی ہوئی مچھلیاں سب نکال دیتے. یہ اللہ کی نافرمانیوں کو انجام نہیں دے رہے دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کو انجام دے رہے ہیں. آپ اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کو آپ اختیار کیے ہوئے ہیں، نافرمانیوں کو آپ اختیار کر رہے ہیں ہیلوں سے. یہ ترکیب جو آپ نے اختیار کری، اللہ معاف فرمائے، آج عام آپ مسلمانوں کے اندر یہ ترکیب عام ہے. ایک چیز حرام ہے لیکن اس کے حرام، اس کی حرمت کو ختم کروانے یا پھر ایسے ہیلے بہانے ہم تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں کچھ اجازت مل جائے، اس کے کرنے کی ہمیں کیا ہو جائے؟ اجازت مل جائے. اور دوسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی شکار کرنا چھوڑ دیا، باز آگے. اب جو باز آگے ان کے 2 طبقے تھے. ایک طبقہ وہ تھا کہ وہ مچھلی شکار نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے. ایک طبقہ وہ تھا کہ وہ مچھلی شکار بھی نہیں کرتا تھا اور شکار کرنے والوں کو جا کے روکتا تھا، جا کے سمجھانا بجھانا بار بار. اب جو تیسرا طبقہ تھا اس نے پوچھا کہ بھائی ایسی قوم کو آپ کیوں سمجھا بجھا رہے ہیں، ایسی قوم کو آپ جا کے نصیحتیں کیوں کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کیوں کر رہے ہیں، جس قوم کو اللہ یقیناً عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کرنے والے. لِمَ تَعِظُونَ قَوْمٌ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو آپ جا کے کیوں سمجھا رہے، کیوں نہی عن المنکر کر رہے، کیوں ان پر آپ گشت کر رہے، کیوں ان پر آپ ملاقاتیں کر رہے.
جسے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے دردناک یا پھر ان کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس پر انہوں نے جواب دیا. اس لیے تاکہ ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سننے کی بنیاد پر، ہمارے گشت اور ملاقاتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور یہ راہ راست پر آ جائیں، ہدایت پر آ جائیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں اگر ہم سے سوال ہوگا تو ہم اللہ کے یہاں معذرت پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے تیرے بندوں کو نافرمانی سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کی، طاقتیں لگائی، آخری دم تک کوشش میں لگے رہے. ایک دن بھی اگر آپ نے پہلے چھوڑ دیا تو آپ کے یہاں سوال ہونا ہے. اس کی مثال موجود حدیث کے اندر موجود کہ پوری انسانیت اور اس امت کے تمام لوگوں کی مثال وہ کشتی میں سوار لوگوں سے دی گئی. کس سے دی گئی ہے؟ کشتی میں سوار لوگوں سے دی گئی. کچھ لوگ اوپر ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں، کچھ اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں. نیچے والے سوراخ کر رہے. تو اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اوپر سے نیچے اتر کر آئیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اس غلطی سے روکیں. اور اس وقت تک روکتے رہنا ہے ہاتھ پکڑ کے جب تک وہ باز نہ آ جائیں. آپ نے ذرا سی بھی غفلت کر دی یا یوں کہا کہ میں نے تو ایک مرتبہ کہہ دیا، آپ یہ جانیں ان کا کام اوپر جا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کر دیا سوراخ، تو جس لمحے وہ نیچے والے ہلاک ہوں گے اسی لمحے آپ اوپر والے بھی ہلاک ہو جائیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ نے کتنی دیر انہیں سمجھایا بجھایا، یہ دیکھا جائے گا جس وقت سوراخ ہوا اس وقت آپ نے سمجھایا بجھایا کہ نہیں بجھایا. جس وقت وہ سوراخ کر رہے تھے پہلے سمجھا دیا بعد میں سمجھا نہیں. مستقل کڑی نگرانی رکھنی پڑے گی. ایسا تو نہیں کہ ہم غفلت میں ہیں. دیکھو گنہگار ہمیشہ چوکنا ہوتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. گنہگار کیا ہوتا ہے؟ چوکنا ہوتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اندھیریوں کی تلاش میں رہتا ہے. کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا اور ہم ایک مرتبہ کہہ کے سن کے واپس آ جاتے، مطمئن رہتے. نہیں، یہ داعی کا مزاج نہیں ہو سکتا. یہ تنظیمی مزاج ہو سکتا ہے، داعی کا مزاج نہیں ہو سکتا. جس طرح ایک گنہگار گناہ کرنے نافرمانیاں کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تاک میں بیٹھا رہتا ہے، اس سے زیادہ موقع کی تلاش میں داعی رہتا ہے کہ یہ شخص مجھے مل جاوے اور میں فوراً جا کر کے اسے سمجھاؤں اور اسے اللہ کی نافرمانی سے روکوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نافرمانی پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا وہ عذاب عام ہوگا. اس لیے حدیثوں کے اندر صراحت موجود ہے. اگر ایک بھی آدمی نافرمانی کر رہا ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھے، ایک آدمی نافرمانی کر رہا، ایک قوم کے درمیان وہ نافرمانی کر رہا اور وہ پوری قوم مل کر اس کو اس نافرمانی سے روک سکتی تھی، لیکن